اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا آخری درس ہے۔ الحمدللہ خداوند متعال کی عنایت سے، خداوند متعال کی توفیق سے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس کتاب کو بھی رسالہ لب اللباب کی طرح پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں آج ہم آخری درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس آخری درس میں جس بحث کو مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ درواقع عرفانی اور رجحانات کی اقسام کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس بیان میں درواقع آیت اللہ مصباح ایک بنیادی ترین سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ جو اکثر طالبان سیر و سلوک کے ذہنوں میں موجود رہتا ہے، اکثر افراد جو عرفانیات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے، اور پوچھا بھی جاتا ہے اس سوال کو کہ ہم اپنی زندگی میں عبادات کو انجام دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں مختلف وظائف کو بھی انجام دیتے ہیں، لیکن پھر ہم عرفان اسلامی کے وہ بلند ترین رتبے پر فائز کیوں نہیں ہوتے؟ درواقع اس سوال کی بازگشت انسان میں موجود اس رجحان کی طرف ہے کہ جو اسی کتاب کے آغاز میں بیان کیا گیا کہ عرفانی رجحان ہر انسان میں موجود ہے، اور یہ رجحان فطری رجحان ہے۔ اس رجحان کے فطری ہونے پر آیت اللہ مصباح یزدی بطور قاطع کہہ رہے ہیں کہ یہ رجحان فطری ہے، لیکن ایک ایسا فطری رجحان ہے کہ جو جسے حاصل کرنا یا جس تک پہنچنا یہ نہایت ہی دشوار ہے، گویا کہ ناممکنات میں سے دکھائی دیتا ہے جبکہ ناممکن نہیں ہے۔ بس اس کتاب کے آغاز میں اس مسئلے کو بیان کر دیا گیا کہ خود انسان کے اندر ایسے رجحانات موجود ہیں جو فطری رجحان ہیں، اور انہی فطری رجحانات میں سے ایک رجحان کا نام جو ہے وہ عرفانی رجحان ہے، معنوی رجحان ہے۔ انسان کا جو ہے وہ اپنے باطن کی طرف رجوع کرنا، انسان کا معنویات کی طرف رجوع کرنا، انسان کا کمال کی طرف رجوع کرنا، انسان کے وجود میں یہ باطنی رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کرے، اور انسان کی زندگی کا مقصد خداوند متعال تک پہنچنا ہے، خداوند متعال کی حضوری اور شہودی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یہ انسان کا فطری رجحان جو اس کو اس کے مقصد کی طرف جو قدم بڑھانے پر ابھارتا ہے، یہ انسان کا فطری رجحان ہے۔ اور اسلامی تعلیمات میں جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں وہ انسان کی اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی خلقت کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی خلقت کے ہدف تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اور اس خواہش کو جو انسان کے وجود میں موجود ہے اسے نشو و نما کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ترقی دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان اپنی خلقت کے بنیادی مقصد تک پہنچ جائے جو خداوند متعال کی معرفت ہے، جو خداوند متعال کی لقاء ہے، جو خداوند متعال سے انسان کا وصال ہے۔ بس یہ انسان کی فطرت اسے ابھارتی ہے کہ وہ اپنی خلقت کے مقصد کو تلاش کرے، اور پھر انسان کی خلقت اسے اس مقصد تک پہنچنے میں اسے اکساتی ہے، اسے اپنے جو خلقت کے مقصد تک پہنچنے میں اس کی نشو و نما کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے۔ تو ایسے میں اسلامی تعلیمات میں جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں
وہ انسان کی اسی فطری خواہش کی تکمیل کے لیے، اسی فطری خواہش کی نشو و نما کے لیے، اسی فطری خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسلامی تعلیمات میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پس اگر انسان کی یہ خواہش فطری خواہش ہے کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچے، تو پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم خداوند متعال کی اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مختلف وظائف کو انجام دیتے ہیں، واجبات پر عمل کرتے ہیں، محرمات کو ترک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے اس قدر دشوار کیوں ہے کہ ہم اس مرحلے سے عبور نہیں کر پا رہے؟ یعنی ہم اپنے مقصد تک پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں جو ہماری فطرت میں موجود ہے، اور یہ عرفانی خواہش ہے، یہ عرفانی اور سلوکی جو سفر ہے، یہ ہر انسان کے وجود میں فطری طور پر موجود ہے، اور انسان کے اندر اگر فطری طور پر موجود ہے تو پھر اسے پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے، اور ہر انسان کو عرفان اسلامی کی بلندیوں تک پہنچنا چاہیے، سیر و سلوک کے مراحل میں اسے کامیابی حاصل ہونی چاہیے، اور اپنی منزل مقصود یعنی خداوند متعال کی لقاء کے مرحلے پر ہر انسان کو پہنچنا چاہیے۔ اگر اسلامی احکام فطرت کے مطابق ہے تو پھر فطرت پر مبنی ہونے کے بعد انسان آسانی کے ساتھ ان احکام پر عمل کیوں نہیں کرتا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں میری توجہ نہیں معلوم کہاں ہوتی ہے۔ یہ جو الصلاۃ معراج المؤمن، میری نماز پھر مؤمن کی معراج کیوں نہیں بنتی ہے؟ ایسے بہت سارے موارد ہیں انسان کی زندگی میں، بہت سے ایسے سوالات انسان کی زندگی میں جنم لیتے ہیں، ایجاد ہوتے ہیں کہ انسان کا نفس اور انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں، انسان اپنی نفسانی خواہشات میں کیوں الجھ کر رہ جاتا ہے؟ یہ جو فطری آواز پر لبیک کہنا ہے، یہ ہر انسان کے لیے مشکل کیوں ہے؟ کیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف گنے چنے افراد ہی ہیں کہ جو اس فطری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی فطرت کی نشو و نما کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور مدارج عالیہ طے کرتے ہیں؟ یہ چند افراد ہی کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آیت اللہ مصباح بیان کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ انسان کے وجود میں عرفانی رجحان، عرفانی خواہشات یہ انسان کی فطرت میں موجود ہیں کہ وہ اپنے مقصد کو پہچانتا ہے، اپنے مقصد کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس ہدف اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے انسان ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس راہ میں انسان کے لیے مشکلات موجود ہیں۔ لیکن جب آپ نے کہا فطری ہے تو فطری چیز جو ہے وہ انسان سے جدا نہیں ہونی چاہیے۔ انسان اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے کمیاب نہیں ہونا چاہیے، اسے نادر نہیں ہونا چاہیے، اسے دشوار نہیں ہونا چاہیے، اسے سہل و آسان ہونا چاہیے۔ جیسے انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ وہ خوراک کو طلب کرتا ہے، کھانے کو طلب کرتا ہے، غذا کو طلب کرتا ہے، چونکہ اسے بھوک لگتی ہے۔ انسان کی فطری آواز یہ ہے کہ وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے غذا کو تلاش کرے، اور جیسے ہی انسان کو غذا مل جاتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، اس کی وہ بھوک مٹ جاتی ہے، بس اس کی فطری جو خواہش ہے وہ تسکین مل گئی ہے اس کو، اور انسان نے اپنی فطرت کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیا۔ اسی طرح انسان کو پیاس لگتی ہے، اور پیاس کے وقت انسان جو ہے وہ پانی کو تلاش کرتا ہے اور پانی کو پیتا ہے، اور اس کی تشنگی بجھ جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطری خواہشات ہیں۔ اسی طرح اگر سیر و سلوک انسان کی فطری خواہش ہے تو پھر وہ بھی اسی کھانے اور پینے کی طرح ہونا چاہیے کہ انسان جب اس فطری خواہش کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے، تو بھوک اور پیاس کی صورت میں وہ اپنی بھوک کو مٹا لیتا ہے، اپنی پیاس کو مٹا لیتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جب اپنی فطری خواہش یعنی اپنے مقصد کو دیکھتا ہے، جو اس کا مقصد خداوند متعال تک پہنچنا ہے، کمال حاصل کرنا ہے، تو پھر اسی فطری خواہش کے مطابق انسان کو اپنے مقصد اور ہدف کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے کمال حاصل کر لینا چاہیے، اتنی ہی آسانی کے ساتھ جتنی آسانی کے ساتھ وہ اپنی بھوک کو اور اپنی پیاس کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے کمیاب نہیں ہونا چاہیے، اسے نادر نہیں ہونا چاہیے، اسے
جو ہے وہ ہر انسان کو اس ٹارگٹ تک پہنچنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ دشوار نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کے سوالات انسان کے ذہن میں ایجاد ہوتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ چیز جو سستی ہے اس چیز کو حاصل کرنا آسان ہے، دشوار نہیں ہوتا، لیکن وہ چیزیں جو نادر ہیں ان نادر چیزوں کو حاصل کرنا انسان کے لیے دشوار ہے، انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے، انسان کو ان کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، انسان کو اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ اس محنت اور جد و جہد کے بعد بھی بعض انسان کامیاب ہوتے ہیں اور بعض انسان کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، یہ ایک قانون ہے کہ فطری ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اس فطرت کے مطابق جو ہے وہ اس چیز پر جو ہے وہ فائق ہو جائے، اس چیز تک پہنچ جائے، اس چیز کو حاصل کر لے۔ بس ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ عرفانی خواہش ایک فطری خواہش ہے، اور اس فطری خواہش کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنا پڑتی ہے، انسان کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور بھاری قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری معرفت ہے۔ اس فطری خواہش کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کے لیے انسان کو جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور آسانی سے انسان کو یہ فطری خواہش پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے۔ آیت اللہ مصباح یہاں مثال دے رہے ہیں، مثال میں اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو کھانے پینے کی انسان کی فطری خواہش ہے، اسی فطری خواہش کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں انسان کو بھوک لگی ہے، اور اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے انسان ایک دفعہ روٹی کو استعمال کرتا ہے اور روٹی کو کھا لیتا ہے اور انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ لیکن انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنی بھوک کو مٹانا ہے لیکن ہرن کا گوشت کھانا ہے۔ اب ہرن کا گوشت ظاہر ہے ایک کمیاب چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو آسانی سے نہ تو مارکیٹ میں دستیاب ہے، نہ ہی ہر کوئی اسے اپنی زندگی روزمرہ کی معمول کے مطابق زندگی میں اسے استعمال کرتا ہے۔ یا اسی طرح سے بہت ساری ایسی غذائیں ہیں کہ جو انسان عام طور پر زندگی میں استعمال نہیں کرتا ہے، مثلا شتر مرغ کا گوشت ہے، ہر روز انسان نہیں کھاتا ہے، یا ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہرن کا گوشت ہے۔ تو اب ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے بھوک تو لگی ہے لیکن میں نے اپنی بھوک کو جو مٹانا ہے وہ ہرن کے گوشت سے مٹانا ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں مٹانا۔ اب یقینی بات ہے اس خواہش کی تکمیل کے لیے انسان کو جد و جہد کرنا پڑے گی، یا خود جائے گا جنگلات میں ہرن کو شکار کرنے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کہیں سے اس کے گوشت کو تلاش کرنے کے لیے زحمت اٹھائے گا، کسی سے سوال کرے گا، کسی جگہ پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب تک انسان کو وہ ہرن کا گوشت نہیں ملتا انسان کو بھوک کی شدت کو برداشت کرنا ہوگا۔ یا اسی طرح انسان کوئی لذیذ ترین خوراک کو ذہن میں سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی بھوک کو اسی غذا سے تسکین دینا ہے، اور اسی غذا سے میں نے اپنی بھوک کو مٹانا ہے۔ تو اب یہاں انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو وہی نارمل روٹی ہے جو روزانہ انسان زندگی میں استعمال کرتا ہے، وہ روٹی بھی انسان کی بھوک کو مٹا سکتی ہے، اور وہ جو ہرن کا گوشت ہے وہ بھی انسان کی بھوک کو مٹا سکتا ہے، لیکن روٹی اسے آسانی سے مل جائے گی اور ہرن کا گوشت اسے دشواری سے ملے گا۔ لیکن دونوں سے اس کی جو فطری غریزہ ہے، جو فطری خواہش ہے، وہ انسان کی تسکین ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک کے لیے اسے کم زحمت اٹھانا پڑے گی، لیکن دوسرے کے لیے اسے بہت زیادہ زحمت اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن دونوں سے انسان کی جو ہے وہ فطری جو پیاس ہے وہ بجھ جائے گی، اس کی جو بھوک کی جو اس کے اندر ایک غریزہ ایجاد ہوا ہے اس کو تسکین مل جائے گی۔ لہٰذا دونوں راستے انسان کے پاس موجود ہیں۔ انسان اگر آسان راستے پر جائے گا تو وہ جلدی سے اپنی منزل مراد اور مقصود تک پہنچ جائے گا، اگر دشوار راستے سے جائے گا تو انسان کو شدید محنت کرنا پڑے گی، شدید انسان کو جد و جہد کرنا پڑے گی۔ بس اوقات ممکن ہے انسان اس جد و جہد میں نتیجے تک پہنچ جائے، بس اوقات انسان اس نتیجے تک نہیں بھی پہنچ سکتا۔ تو بس اسی طرح سے انسان کے وجود میں، انسان کے باطن میں یہ فطری خواہش موجود ہے۔ مثلا دوسرا، انسان کے وجود میں یہ فطری خواہش ہے کہ وہ مالدار بن جائے، دولت مند ہو جائے، صاحب ثروت ہو جائے۔ اب صاحب ثروت ہونے کے لیے انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ جائے
اور ہیرے جواہرات کو تلاش کر کے لائے تاکہ انسان اس سے ثروت مند ہو جائے۔ انسان ظاہر ہے ثروت یا سونا ہے یا چاندی ہے یا جواہرات ہے، تو ان سونے چاندی جواہرات جن کی جو مالیت وہ حقیقت پر مشتمل ہے، انہیں تلاش کرنے کے لیے انسان کو کان میں جانا ہوگا، ہیرے کی کان میں جائے گا، سونے کی کان تلاش کرے گا، یا وہ معادن تلاش کرے گا جہاں سے یہ جواہرات نکلتے ہیں، وہاں انسان کو پسینہ بہانا پڑے گا، انسان کو پتھر اٹھانا پڑیں گے، سنگین سنگین پتھر اٹھانا پڑیں گے، انسان کو بیلچا چلانا پڑے گا، انسان کو وہاں جو ہے وہ چیزوں کو توڑنا پڑے گا تاکہ اس کے باطن سے انسان جو ہے وہ ان جواہرات کو باہر نکالے، اور اس محنت کے بغیر انسان مالدار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پس انسان کی فطری خواہش مالدار ہونا ہے، اور اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے انسان کو زحمت کرنا پڑے گی، انسان کو محنت کرنا پڑے گی، اور اس زحمت اور محنت کے بعد بھی انسان بس اوقات ممکن ہے کہ نتیجے پر پہنچے، اور بس اوقات ممکن ہے کہ انسان نتیجے پر نہ پہنچے۔ تو پس اسی طرح سے کمال تک پہنچنا یہ انسان کی فطرت کی ایک خواہش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری معرفت حاصل کرنا، اپنی خلقت کے مقصد کو پہچاننا اور اس ہدف کو جو ہے وہ حاصل کرنا، یہ انسان کی فطری خواہش ہے۔ لیکن اس انسانی کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو قیمت بھی چکانا ہے، اور وہ قیمت اس کی محنت ہے، وہ اس کی زحمت ہے، وہ اس کی جد و جہد ہے، اور یہ زحمت اور جد و جہد بہت بھاری قیمت ہے جو انسان کو ادا کرنا پڑے گی۔ بس اوقات اس قیمت کی ادائیگی سے انسان منزل مراد تک پہنچ جائے گا، بس اوقات ممکن ہے انسان منزل مراد تک نہ پہنچے۔ پس اس راہ میں دشواری موجود ہے۔ عرفانی جو فطری خواہشات ہے انسان کی، ان کا تعلق اس دوسری قسم کی فطری خواہشات سے ہے کہ جو خود بخود حاصل نہیں ہو جاتی ہیں، جن کے لیے انسان کو مشقت کرنے کی ضرورت ہے، جن کے لیے انسان کو زحمت اٹھانے کی ضرورت ہے، جن کے لیے انسان کو خون جگر بہانے کی ضرورت ہے۔ پس انسان کی فطری خواہشات، ایک فطری خواہشات وہ ہیں جو خود بخود شکوفہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ایک فطری خواہشات انسان کی وہ ہیں جن میں خود بخود شکوفہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ فطری خواہشات جو خود بخود شکوفہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس میں انسان کو کوشش کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ وہ فطری خواہشات انسان کی پروان چڑھتی ہیں۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے تاکہ ماں کا دودھ اس کو جو ہے وہ مل جائے اور ماں کے سینے سے جا کر وہ لگ جائے۔ تو یہ انسان کی ایک سٹرگل ہے، انسان کی ایک کوشش ہے اس آغاز کے مرحلے سے کہ انسان اپنی خوراک کے لیے روتا ہے، چلاتا ہے، اور جب تک انسان کو ہوش نہیں آتی ہے اور انسان اسی کیفیت میں ہوتا ہے تو انسان اپنی بھوک کی تسکین کے لیے چلاتا ہے اور روتا ہے۔ لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، تو وہ اس وقت بھی اس کی کوشش اور محنت اور زحمت یہی ہے کہ وہ چیخے چلائے، لیکن زبان سے بولتا ہے اور اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یا اپنے عزیز و اقارب کو کہتا ہے کہ وہ اسے کھانا دے۔ بس یہ اس کی جنسی خواہش ہے جس کی تکمیل کے لیے انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے اور وہ اس کو مل جاتی ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جائے گا اس کی محنت میں فرق آتا جائے گا۔ لیکن ایک جو انسان کی فطری خواہشات ہیں جو خود بخود آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہیں اور کمال تک پہنچتی ہیں۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس میں جنسی خواہشات موجود نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بچہ ہے، ابھی کیا سمجھتا ہے یہ کہ جو ہے وہ جو انسان کی ایک خواہش ہے تولید نسل کی، وہ خواہش کیا چیز ہے، مردانہ خواہش ہو یا زنانہ خواہش ہو، وہ کیا ہے، اس کو کیا معلوم، یہ تو ابھی بچہ ہے۔ آہستہ آہستہ جب اس معاشرے میں جوان ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، نوجوانی کے مراحل میں داخل ہوتا ہے، شعور حاصل کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ معاشرے کے تفاوت کے اعتبار سے بعض معاشرے میں انسان جلدی جو ہے وہ بلوغ کے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بعض معاشرے ایسے ہیں جہاں انسان میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کچھ خوراک کا بھی اثر ہوتا ہے، کچھ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، تو انسان آہستہ آہستہ اس میں یہ فطری خواہش جو جنسی خواہش ہے وہ انسان میں ایجاد ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے ایجاد ہوتی ہے اس میں شدت آتی ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس خواہش کی تسکین کے لیے انسان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ شادی کرے، اپنی جنس مخالف کے قریب جائے اور انسان اپنی اس فطری خواہش کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ پس یہ انسان کی فطری خواہش ہے جو آہستہ آہستہ فطرتاً خود بخود
پروان چڑھتی ہے، کمال تک پہنچتی ہے، انسان کو ہیجان میں لے کر آتی ہے، اور انسان اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھاتا ہے۔ بس یہ ایک مرحلہ وار خود بخود فطری خواہش انسان میں ایجاد ہوئی ہے اور خود بخود کمال تک پہنچی ہے۔ انسان نے اس کو ایجاد کرنے میں اور اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں کوئی سٹرگل نہیں کیا ہے، کوئی جدوجہد نہیں کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بھوک ہے، وہ بھی فطری خواہش ہے، وہ آغاز ہی میں بدو تولد سے انسان کے وجود میں ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو چیخنا چلانا پڑتا ہے، انسان کو زحمت کرنا پڑتی ہے۔ انسان کو جب تک دودھ نہیں ملتا، ماں کا سینہ نہیں ملتا، انسان چلاتا رہتا ہے، بچہ روتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے تاکہ اس کو دودھ مل جائے۔ بس یہ بھوک کی جو سٹرگل ہے، یہ فطری خواہش ہے، اس کے لیے انسان کو زحمت کرنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش ہے، جبکہ جنسی خواہش ہے وہ بھی انسان کی فطری خواہش ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان میں ایجاد ہوتی ہے اور پھر کمال کی شدت کو اختیار کرتی ہے۔ پس ہم نے دیکھا دو طرح کی انسان میں فطری خواہش ہے، لیکن یہ فطری خواہش جو ہے وہ آہستہ آہستہ خود بخود انسان میں ایجاد ہو رہی ہیں اور شکوفائی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ لیکن مد مقابل کچھ فطری خواہشات انسان کی ایسی بھی ہیں کہ یہ فطری خواہشات جب تک انسان اسے شکوفہ نہیں کرتا، انہیں نکھارتا نہیں ہے، یہ انسان کے وجود میں شکوفہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہیں فطری خواہشات۔ انہیں شکوفہ کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ابھارنے کی ضرورت ہے، انہیں پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اور جب تک انسان یہ جد و جہد انجام نہیں دے گا یہ فطری خواہشات پروان نہیں چڑھیں گی، اور اگر انسان انہیں نظر انداز کرتا جائے گا آہستہ 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 یہ انسان کے وجود سے محو ہوتی جائیں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کے وجود میں ایسی کوئی فطری خواہش موجود ہی نہیں ہوگی۔ پس ایک طرح کی فطری خواہش انسان میں وہ ہے جو خود بخود پروان چڑھ جاتی ہے، اور ایک فطری خواہش وہ ہے جو خود بخود پروان نہیں چڑھتی ہے، بلکہ اسے پروان چڑھانے کے لیے، اسے جو ہے وہ نشو و نما دینے کے لیے، اس کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے انسان کو کوشش کرنا ضروری ہے، اور یہ انسان کی کوشش کے ساتھ، انسان کی سٹرگل کے ساتھ، انسان کی جد و جہد کے ساتھ مشروط ہے۔ انسان اپنی جو وجود پر دباؤ ڈالے، انسان اپنے وجود پر جو ہے وہ زحمت کو ایجاد کرے تاکہ اس کی ان فطری خواہشات کی تکمیل ہو۔ اس میں مثال دیتے ہیں، مثلا علم ہے، علم حاصل کرنا انسان کی فطری خواہش ہے، اور اس فطری خواہش کو انسان تکمیل تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ مثلا ایک بچہ نومولود ہے، پیدا ہوا ہے ہمارے گھر میں، ابھی اس کو بولنے کی جو ہے وہ توان نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو یہ چھوٹا بچہ بھی آپ دیکھیں جو بول نہیں سکتا ہے، لیکن اس میں جستجو رہتی ہے بہت ساری چیزوں کو جاننے کے بارے میں۔ آپ اس بچے سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو یہ آپ کو رد عمل دیتا ہے، آپ کی بات کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اشاروں سے، اپنے انداز سے، مختلف احساسات میں آپ اس کا امتحان کر سکتے ہیں، اختبار کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، مختلف چیزوں کو جا کر تجربہ کرے گا۔ یہ جو تجربہ ہے یہ بھی ایک علم کی ایک قسم ہے۔ مثلا چیزوں کو ہاتھ سے چھوئے گا، آپ بچوں کو دیکھتے ہوں گے، ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، لیکن جو چیز ان کے سامنے آتی ہے اس کو چھو کر اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے بارے میں ان کو علم ہو کہ یہ چیز کیا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ان میں بولنے کی صلاحیت ایجاد ہو جاتی ہے تو پھر الامان بعض بچے ایسے ہیں جو بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، اور والدین ان کے سوال سے تنگ آ جاتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں سوال کہ یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیسے ہے۔ یہ ان کی ذہانت پر دلیل ہے اور ان کی اسی فطری خواہش کی تکمیل ہے کہ جو بچہ اپنی علمی پیاس کو، علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے اپنے اطراف میں موجود چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، جس چیز کو بھی دیکھتا ہے، جس چیز کے بارے میں بھی سنتا ہے، اس کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے ان افراد سے جو اس کے اطراف میں موجود ہیں، بالخصوص اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب۔ تو جب تک اس کو سوال کا جواب نہیں ملتا وہ سوال کرتا ہے اور پھر سوال پر سوال کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ درواقع وہ اپنی اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے، اسے پروان چڑھانے کے لیے وہ سٹرگل کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر انسان یہ سٹرگل کرنا چھوڑ دے یا اصلاً اس کو جو ہے وہ تحرک نہ دے
تو کیا یہ انسان خود بخود عالم ہو جائے گا؟ نہیں، خود بخود عالم ہرگز انسان نہیں ہوگا۔ پس وہ لوگ جو علم و دانش کے پیاسے ہیں اور چاہتے ہیں کہ علم کی بلند ترین چوٹیوں تک وہ پہنچے، تو کیا ہے یہ سوال جو ہے یہ علم کی چابی ہے۔ انسان جو ہے وہ علم کی چوٹیوں تک پہنچنا چاہتا ہے تو ہر چیز کے بارے میں سوال کرے۔ جب سوال ایجاد ہو جاتا ہے تو انسان اس کے جواب کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ جو بطور معمول آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، مقالات لکھے جاتے ہیں، تحقیقات کی جاتی ہیں، یہ در واقع سوالات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ایک محقق کے سامنے کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، محقق کے سامنے ایک سوال آیا، وہ اس ایک سوال کے کچھ اور فرعی سوال ایجاد کرے گا، کچھ اور سوالات اس سے نکالے گا، پھر ان سوالات کو جو ہے وہ دیکھنا چاہے گا کہ ان سوالات میں سے کوئی اور سوال تو نہیں نکل رہا، مختلف شاخیں بنانے کی کوشش کرے گا۔ جیسے سوال سے سوال نکلتا جائے گا ایک ہی موضوع سے متعلق، تو پھر انسان ہر سوال کا جواب جب تحریر کرنا شروع کر دے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس ایک درخت کی صورت میں ایک مکمل آرٹیکل بن چکا ہے جس میں ایک موضوع ہے اور اس موضوع کے ماتحت مختلف فرعی سوالات ہیں، اور ان سوالات کا جب اس نے تمام کا جواب دیا تو اب ایک موضوع سے متعلق اس کے پاس ایک مکمل آرٹیکل، مکمل جو ہے وہ ایک مضمون تیار ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ در واقع ان سوالات کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ یہ انسان کی جو سٹرگل ہے، انسان کی جو کوشش ہے، انسان کی جو تحقیق ہے، یہ اس تحقیقات کا نتیجہ ہے کہ اس نے اپنے سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر انسان کو سوال ہی ایجاد نہ ہو، یا انسان سوال ہی طلب نہ کرنا چاہے، یا انسان سوال کی طرف توجہ ہی نہ کرنا چاہے، آہستہ آہستہ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے، طرح کر دے، تو آہستہ آہستہ انسان کی یہ صلاحیتیں ماند پڑتی جائیں گی اور خود بخود انسان سے رخصت ہو جائیں گی۔ پھر انسان آپ دیکھیں گے کہ ایسے انسان بھی ملیں گے کہ جنہیں علم و دانش کا کوئی شوق نہیں ہوگا، کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ ان میں بھی یہ فطری خواہش تھی جب یہ بچپن میں تھے، اور انہوں نے اپنی اس فطری خواہش کی تکمیل نہیں کیا۔ ابھی بھی ان میں یہ فطری خواہش موجود ہے، وہ چیزیں جو ان کی زندگی سے مربوط ہیں، جن چیزوں سے ان کا تعلق ہے، ان کے بارے میں یہ سوال ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ علمی بہت سوال جو علوم تک پہنچاتے ہیں انسان کو، انسان ان تک پہنچنے کی رغبت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان تن پرور ہو گیا ہے، انسان اپنے بدن کی آسائش چاہتا ہے، اپنے لیے سہولیات چاہتا ہے، اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ کسی قسم کی تکلیف کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، جبکہ علم کے لیے انسان کو زحمت کی ضرورت ہے، انسان کو جدوجہد کی ضرورت ہے، انسان کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنی نارمل زندگی کو اور نارمل لائف کو گزارنے کے لیے وہ سوالات جو اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ صرف ان کی تلاش میں ہوتا ہے۔ علم و دانش کے جو دریا ہیں ان کو عبور کرنے کی انسان میں خواہش نہیں ہوتی ہے، یا آسمانوں میں موجود ستاروں پر کمند ڈالنے کی انسان میں جو ہے وہ خواہش ایجاد نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے اندر فطری چیز تھی، اس نے اس طرف جو ہے وہ اپنی فطرت کو ایجاد نہیں کیا، اپنی فطرت کو اس طرف متوجہ نہیں کیا، اور اس طرف قدم بڑھانے کے لیے اس نے جدوجہد نہیں کی ہے۔ پس انسان کے وجود میں فطری خواہش موجود تھی، اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے انسان کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فطری خواہش خود بخود انسان کی پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کے پاس دو طرح کی فطری خواہشات ہیں۔ ایک فطری خواہشات وہ ہیں جو خود بخود شکوفہ ہوتی ہیں، جیسے جنسی خواہشات ہیں، اور بعض فطری خواہشات ایسی ہیں کہ جو خود بخود شکوفہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی انہیں کچھ حد تک زحمت کی اور تلاش کی ضرورت ہے، جیسے انسان بھوک اور پیاس ہے، بھوک اور پیاس کی جو شدت ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انسان کو پانی تلاش کرنا ہوگا، انسان کو غذا تلاش کرنا ہوگی، لیکن مد مقابل بعض ایسی فطری خواہشات ہیں جو خود بخود شکوفہ نہیں ہوتی ہیں، انہیں جو ہے وہ شکوفہ کرنے کے لیے انسان کو زحمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو شخص جتنی زحمت کرے گا، جتنی مشقت اٹھائے گا، اتنا ہی اسے اس کا صلہ ملے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ پس انسان اپنی
ایسی فطری خواہشات جو خود بخود شکوفہ نہیں ہوتی ہیں، انہیں پروان چڑھانے کے لیے انسان کو کوشش کی ضرورت ہے، انسان کو جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اگر انسان کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا تو انسان مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ پس بعض خواہشات انسان کی ابتدائی طور پر مجہول اور خاموش دکھائی دیتی ہیں، لیکن انسان ان مجہول اور خاموش جو فطری خواہشات ہیں ان کی طرف توجہ دے، اور توجہ دینے کے بعد انسان انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کرے۔ انسان میں یہ جو صلاحیت ایک قوت کی صورت میں موجود ہے، اسے فعلیت تک پہنچانے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خلاصہ کلام یہی بنتا ہے کہ قرب الہی کے درجات حاصل کرنے کے لیے، بلند ترین مقامات تک پہنچنے کے لیے یہ انسان خود بخود خدا تک نہیں پہنچ جاتا، انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت بھی سخت محنت کی ضرورت ہے، مسلسل محنت کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ایک مفتاح ہے، ایک چابی ہے، اور وہ مفتاح اور چابی ترک معصیت ہے۔ انسان ایک طرف سے عبادات کو انجام دیتا ہے، وظائف کو اور ریاضات کو انجام دیتا ہے، دوسری طرف انسان کی زندگی میں گناہ موجود ہیں۔ یہ گناہ خود انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں۔ ہم بارہا اپنی گفتگو میں، اپنے دروس میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ انسان ایک ملکوتی پرندہ ہے، ایک طائر ملکوتی ہے۔ انسان پرواز کرنا چاہتا ہے، بلندیوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ایک کبوتر آپ دیکھ لیں، اس کبوتر کے پیر میں اگر آپ ایک دھاگے سے، ایک زنجیر سے، ایک رسی سے ایک جو ہے وہ پتھر باندھ دیتے ہیں، تو یہ کبوتر جو پہلے پرواز کر سکتا تھا اور اب اس کے پیر میں آپ نے زنجیر سے، ایک رسی سے ایک اینٹ کو باندھ دیا ہے، تو یہ کبوتر پرواز نہیں کر سکے گا، یہ اڑ نہیں سکے گا۔ بعض طاقتور قسم کے کبوتر ہوتے ہیں، ممکن ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اس اینٹ کو سرکا لیں اور کھینچ کے لے جائیں، لیکن یہ جب تک اس کے پیر میں موجود ہے وہ پرواز نہیں کر سکے گا۔ پھر اگر وہ انسان اور ہی زیادہ شکی قسم کا ہو تو وہ اس ایک اینٹ کو دو اینٹوں میں تبدیل کر دے کہ بھئی چونکہ یہ طاقتور ہے، اس نے تھوڑا سا چھلانگ لگائی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اینٹ کو سرکا دیا ہے، تو اب میں اس کو دو اینٹوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اب جو دو میں ہوں گی تو وہ جو پہلے چھلانگ لگا کے اس کبوتر نے اس کو سرکانے کی کوشش کی تھی، اب وہ نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اب وزن اس کا زیادہ ہو گیا ہے۔ اب یہ دو تھی، اگر اس کو تین میں تبدیل کر دیا جائے، چار میں تبدیل کر دیا جائے، تو یہ کبوتر ساری زندگی جو ہے وہ پھڑپھڑاتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے جد و جہد نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے محنت نہیں کر رہا ہے، جد و جہد بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، چھلانگیں بھی لگا رہا ہے، لیکن پیر میں ایک ایسا وزن ہے جو اس کو حرکت نہیں کرنے دے رہا۔ عین یہی مثال عزیزان محترم اطاعت اور معصیت کی جو ہے وہ بہترین مثال اس میں یہی ہے۔ ہم 70 سال کے ہو گئے، ہم 60 سال کے ہو گئے، ہم 80 سال کے ہو گئے، اور ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، عبادات کی ہیں، اللہ کی اطاعت کی ہے، ہم پرواز کرنا چاہتے ہیں، ملکوت اعلیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، آیت اللہ بہجت قاضی سے آگے جانا چاہتے ہیں، اور امیر المؤمنین کے ہم جوار میں اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تمام عبادات، تمام وظائف، تمام ریاضات جو ہم سب لوگ اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے پیروں میں پہلے ایک اینٹ باندھی تھی گناہ کی، پھر 2 کر لی، پھر 3 کر لی، پھر 4 کر لی، پھر 5 کر لی، پھر 6 کر لی، اور آہستہ آہستہ اب ہمارے پیروں پر گناہوں کا ایک پہاڑ ہمارے پیروں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ہم پرواز ایسا نہیں ہے پرواز نہیں کر رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، ذکر یونسیہ پڑھتے ہیں، ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو ہم پرواز نہیں کر پا رہے، در واقع اسی کبوتر کی طرح ہے کہ جس کے پیروں میں 3 اینٹیں باندھی ہوئی ہیں، یا 4 اینٹیں باندھی ہوئی ہیں، یا 5 اینٹیں باندھی ہوئی ہیں، وہ بھاگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، پروں کو ہلا رہا ہے، ادھر ادھر سے تڑپ رہا ہے اوپر جانے کے لیے، لیکن جب تک وہ پیروں میں اس کے اینٹیں بندھی ہیں وہ آگے نہیں جا سکتا۔ انسان بھی اسی طرح سے ہے، جب تک اس کے پیر میں گناہ موجود ہیں وہ اسے ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز نہیں کرنے دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ 2 + 2 4 کا فارمولہ ہے۔ ملا حسین قلی حمدانی کا جو میں نے وظیفہ 2 دن پہلے درس میں بیان کیا، اس میں یہ واضح چیز ملا حسین قلی حمدانی نے بیان کر دی کہ بنیاد اس میں ترک معصیت ہے۔ انسان بہت ساری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان معصیت نہیں سمجھتا،
गुनाह ही नहीं समझता। क्यों? चूंकि वो उसकी ज़िंदगी में अब नॉर्मल हो चुकी है, आदी हो चुकी है। मसलन नामहरम की तरफ निगाह डालना एक आदी चीज़ है। हमारे ख़ानदान में अजीज़ व अकारे में हम कहते हैं ये हमारे अपने हैं, हमारे अजीज़ हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, इनसे क्या पर्दा। दुरुस्त है, यही गुनाह है। जब गुनाह है तो ये इंसान के पैर की जंजीर है। इंसान तहज्जुद गुजारी करता है, ज़िक्र यूनुसिया करता है, दुआएं करता है, मुनाजात करता है, फिर कहता है कि हम कहीं पहुँच नहीं रहे, हम कहीं पहुँच नहीं रहे, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, हमारे लिए दुआ करें, हमें कोई ऐसा उस्ताद मिल जाए जो हमारा हाथ पकड़ के ऊपर हमें ले जाए। अजीज़, जब तक पैर में वो जंजीरें बांधी जा रही हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर इंसान अपने पैरों को सकील करता जा रहा है, मलकूत की तरफ वो परवाज़ नहीं कर पाएगा। लिहाजा बुनियाद ये है कि इंसान तर्क मासियत करे। लिहाजा गुनाह को तर्क करना ये नहायत ज़रूरी है। इसी वजह से मुल्ला हुसैन कुली हमदानी ने कहा कि पहले गुनाहों को पहचान लें, जान लें कि गुनाह कौन सी चीज़ है। लिहाजा ऐसी किताबों की तरफ रुजू करना जिनमें अल्लाह की इताअत को बयान किया गया हो, अल्लाह की मासियत को बयान किया गया हो, ये इंसान के लिए बुनियाद है। इल्म इंसान के पास होना चाहिए, इंसान को मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इताअत है, कौन सी चीज़ मासियत है, और कौन सी चीज़ मासियत में भी गुनाह कबीरा का दर्जा रखती है, जिससे इज्तिनाब करना इंसान के लिए निहायत ज़रूरी है। और अगर इंसान इज्तिनाब नहीं करेगा तो तमाम ज़िंदगी भर वो सजदे में ज़िक्र यूनुसिया अंजाम देता रहे, तब भी उसके पैरों में जब तक ये गुनाह की जंजीर है, इंसान मलकूत आला की तरफ परवाज़ नहीं करेगा। इसमें ज़िक्र यूनुसिया का कोई नक्स नहीं है, कोई खामी ज़िक्र यूनुसिया में नहीं है। इंसान के अपने आमाल में जो उसके पैरों में गुनाह मौजूद है और उनसे तौबा ताइब नहीं हो रहा है, अल्लाह की बारगाह में अफ़्व दरगुज़र का मुतालबा नहीं कर रहा है, इंसान मलकूत आला तक नहीं पहुँच सकता। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान को मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन ये ख्वाहिश इंसान की फितरी ख्वाहिश है। ये इरफानी रुझान, सैर व सलूक का रुझान, अल्लाह की मारिफत हासिल करना, अल्लाह से मुलाकात करना, ये इंसान की फितरी ख्वाहिश है। लेकिन इस फितरी ख्वाहिश के लिए इंसान को ज़हमत उठाने की ज़रूरत है। एक तरफ इंसान को तर्क मासियत करना है, दूसरी तरफ इंसान को इताअत अंजाम देना है। इंसान एक तरफ को तो थाम लेता है, इताअत इताअत इताअत, नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ गुनाह इंसान के दामन में मौजूद है। वज़ाइफ पे वज़ाइफ करता है, अज़कार पे अज़कार करता है, ज़ियारत आशूरा बाकायदगी से पढ़ता है, कुरान की तिलावत बाकायदगी से करता है, नमाज को अव्वल वक्त में अदा करता है। ये सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सूद खाता है, रिबा खाता है, गुनाह करता है। ये उसके पैरों की जंजीर है। तो अब इंसान कैसे मलकूत आला तक पहुँचे। लिहाजा मुल्ला हुसैन कुली हमदानी ने बेहतरीन फार्मूला जो 2-3 दिन पहले मैंने आपकी खिदमत में बयान किया, सैर व सलूक का, उसकी तरफ तवज्जो करे। जितनी भी दुआएं और आमाल और अज़कार मुल्ला हुसैन कुली हमदानी ने बयान किए हैं, वो सब फ़र्ई हैसियत रखते हैं। मुकद्दमा तर्क मासियत है कि इंसान जब तक गुनाहों को तर्क नहीं करता, इंसान जितने मर्जी आमाल रियाजतें अंजाम देता रहे, हज व उम्रे अंजाम देता रहे, ये इंसान के लिए वो नफ़ा बख्श नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि इनका सवाब नहीं मिलेगा, इनका सवाब इंसान के नाम आमाल में मकतूब ज़रूर होगा, लेकिन इंसान को फ़र्श से अर्श तक पहुँचाने में इंसान के लिए ये कोई किरदार अदा करेंगे। ये किरदार अदा करना भी चाहेंगे तो जब तक वो पैरों में बंधी हुई जंजीर गुनाह मौजूद होगी, इंसान को कमाल हासिल नहीं होगा। लिहाजा तर्क मासियत बुनियादी चीज़ है। इरफान शीई फ़िक़ाहती का ये फार्मूला आप नोट करके रख लें अज़ीज़ान मोहतरम, कि इंसान तर्क मासियत करे एक तरफ, दूसरी तरफ वाजिबात इलाहिया पर अमल करे, मुहर्रमात इलाहिया को तर्क करे। ये पहला स्टेप है। फिर तर्क मासियत साथ है, और उसके बाद मुस्तहब्बात पर बेक़द्र ताकत मुस्तहब्बात पर अमल करे और मकरूहात से इज्तिनाब करे। ये दूसरा मरहला है। जैसे ही इंसान इन मराहिल को उबूर करता है, मलकूत आला तक पहुँचना उसका यकीनी है। और हर मरहले पे इंसान को अपने अमल पर गुरूर नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा खुदावंद मुताल की बारगाह में अफ़्व दरगुज़र का मुतालबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, और खुदावंद मुताल से मदद का मुतालबा करना चाहिए कि जब तक उसकी मदद शामिल हाल नहीं होगी, इंसान उसके बारगाह में पहुँचने की जसारत नहीं कर सकता। लिहाजा इंसान को कोशिश करना चाहिए। नाउमीदी खुद एक गुनाह है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे जहनों में ख़यालात और विश्वास आते हैं।
عزیزان محترم، یہ خیالات، یہ وسواس در واقع انہی گناہوں کی تصویریں ہیں، انہی جو انسان کے زندگی میں جو کچھ بھی انسان انجام دے پایا ہے، یا جو کچھ بھی انسان حاصل کر چکا ہے، یا جس چیز کے بارے میں بھی انسان کو معلومات ہیں، ان کی ایک تصویر انسان کے ذہن میں منعکس ہوتی ہے، اور انسان جب بھی خلوت میں بیٹھتا ہے ذکر کرنے کے لیے تو انسان کی قوہ مخیلہ ان تمام خیالات کو، چاہے وہ گناہ والے ہوں، چاہے وہ اطاعت والے ہوں، چاہے وہ معاشرتی زندگی والے ہوں، ان خیالات کو تصاویر کی صورت میں باقاعدہ ان کی فلم چلانا شروع کر دیتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں ان میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ کیسے ان سے نجات حاصل کی جائے؟ رسالہ لب لباب کے دروس میں ہم نے انسان کے قوہ مخیلہ پر کنٹرول کے جو طریقہ کار ہیں وہ وہاں بیان کیے ہیں، اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں جہاں ہم نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، مثلا معرفت نفس کے دروس میں بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، رجوع کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس کتاب عرفان اسلامی کی تلاش، جس کا آج آخری درس ہے، اور اس کتاب کو الحمدللہ ہم نے پائے تکمیل تک پہنچایا، دعا گو ہے خداوند متعال ان دروس کو ہم سے قبول فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ تمام مؤمنین جو ان دروس کو سنتے ہیں، خداوند متعال انہیں معرفت نورانیہ عطا فرمائے، خداوند متعال انہیں ان دروس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ہماری کوشش ہوگی کہ کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس، اس کتاب کو ہم نے شروع کیا تھا، 100 سے زائد دروس ہم اس پر دے چکے تھے، اس موضوع کو بھی کمپلیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں چونکہ یہ نامکمل موضوع ہے، اور اس کے علاوہ ایک نامکمل ہمارا موضوع معرفت نفس سے متعلق تھا، اس کو بھی شروع کریں گے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی ہم جہاد بن نفس کے موضوع کو کتاب وسائل الشیعہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ رسالہ الولایہ مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا توجہ کی جائے کہ اس کے دروس کو کیسے شروع کیا جائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔